اردو وزڈم کے معزز ناظرین، گزشتہ سال 2019 کے آخری روز ایک کرونا وائرس نامی وبا چائنا کے شہر ووہان میں پھیلنا شروع ہوئی۔ یہ وبا اتنی مہلک ثابت ہوئی کہ ووہان شہر سے پھیلتے پھیلتے اس نے چند دنوں میں پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور نہایت قلیل عرصے میں اس وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد ہزاروں تک جا پہنچی، جس کے بعد چینی حکام نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا، مگر افسوس کہ تب تک 40,000 کے قریب لوگ اس وائرس سے متاثر ہو چکے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی لاک ڈاؤن کی تفصیلات سے مزید آگاہ کریں گے کہ آخر کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے تمام دنیا میں لاک ڈاؤن ہی کیوں کیا جا رہا ہے۔ لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود بھی یہ وائرس اتنی تیزی سے کیسے پھیل سکتا ہے؟ جن ممالک نے بروقت لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا انہیں کیا مثبت نتائج حاصل ہوئے، اور جن ممالک نے لاک ڈاؤن میں تاخیر برتی انہیں اس تاخیر کے باعث کیا کیا نقصانات اٹھانے پڑے۔ مگر اس سے پہلے تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی آپ تک رسائی ممکن ہو سکے۔ ناظرین، جس وقت تک چائنا نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تب تک ہزاروں غیر ملکی سیاح کار بھی اس وائرس کا شکار ہو چکے تھے، اور یہی سیاہ کار چائنا سے دوسرے ممالک میں اس وبا کے پھیلنے کا سبب بنے، جس کے نتیجے میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس مہلک وائرس کو عالمی وبا قرار دیا، کیونکہ ووہان سے جنم لینے والی یہ وبا 200 سے زائد ممالک کا رخ کر چکی تھی۔ اور یہ کہنا بالکل بھی غلط نہ ہوگا کہ دنیا کے امیر ترین اور سب سے زیادہ طاقتور ممالک بھی اس وبا سے لڑنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ شروعات میں کئی بڑے بڑے ممالک مثلا اٹلی، اسپین، فرانس اور امریکہ نے اس وبا کے متعلق بالکل بھی سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وبا کو مذاق سمجھنے والی کئی عالمی طاقتیں آج تمام اقوام عالم کے سامنے مذاق بن گئیں، جس کے باعث حالات کچھ یوں ہے کہ امریکہ جیسے طاقتور اور ترقی یافتہ ملک میں بھی کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 2,80,000 کے قریب ہے، جبکہ مجموعی طور پر 7,000 ہلاکتیں سامنے آئی ہیں۔ بالکل اسی طرح اٹلی میں بھی اب تک 1,20,000 کیسز سامنے آ چکے ہیں، جبکہ اٹلی میں مرنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ یعنی 15,000 تک جا پہنچی۔ ناظرین، تحقیقات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کرونا وائرس 30 ڈگری درجہ حرارت پر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی تحقیق کے پیش نظر امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بیان جاری کیا کہ اگلے چند دنوں میں امریکہ میں موسم گرما کا آغاز ہونے والا ہے، اور چونکہ گرمی میں یہ وائرس بے جان ہو جاتا ہے تو بدلتے موسم کے باعث امریکہ کو اس وائرس سے کوئی خطرہ لاحق نہیں۔ یہی وہ احمقانہ بیان تھا جس کی بنا پر امریکہ میں لاک ڈاؤن تاخیر کا باعث بنا۔ بالکل اسی طرح اٹلی میں بھی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا۔ اٹلی میں حکومت کی طرف سے لاک ڈاؤن کرنے کے باوجود بھی لوگ سنجیدہ نہ تھے، اور اٹلی کی عوام نے اپنے معمولات زندگی بھی ترک نہ کیے، جس کے باعث آج اٹلی میں اتنی ہلاکتیں ہیں کہ لوگوں کی تدفین کے لیے قبرستان کم پڑ گئے۔ ناظرین کرامی، اس وقت 200 کے قریب متاثرہ ممالک میں جس ملک نے بروقت لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا وہاں ہلاکتوں کی تعداد چند افراد تک محدود ہے۔ اس کے برعکس جن ممالک نے لاک ڈاؤن میں تاخیر برتی وہاں ہلاکتوں کی تعداد ہزاروں تک جا پہنچی، کیونکہ دیری کے باعث یہ وائرس پہلے سے ہی تمام ملک میں پھیل چکا تھا، اور بعد میں یہ مقامی لوگوں سے گھر کے دیگر افراد میں منتقل ہوتا رہا۔ اب تک تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ بروقت لاک ڈاؤن کتنا اہم فیصلہ تھا۔ اسی باعث سوشل میڈیا اور کمرشل میڈیا پر ایک ہی میسج دیا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں میں رہیے اور اپنی اور اپنے پیاروں کی جان اس مہلک وبا سے محفوظ رکھیے، کیونکہ تحقیقات کے مطابق یہ وائرس صرف جانداروں میں مسلسل زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بے جان اشیاء پر اس وائرس کے زندہ رہنے کی مدت زیادہ سے زیادہ 72 گھنٹے ہے، یعنی 3 دن تک اگر لوگ اپنے گھروں میں قرنطینہ اختیار کر لیں تو یہ وائرس صرف ہسپتالوں تک محدود رہ کر بالآخر ختم ہو جائے گا، اور یوں ہزاروں زندگیاں موت کا نوالہ بننے سے بچ جائیں گی۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔